بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسم خدا کی، رسول اللہ کا دروازہ ہی اللہ کا دربار ہے، اور ان کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس بات کو سمجھ کر کے چلو۔ اقبال نے کہا ہے آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر رسول اللہ کا نام، ان کی عزت سلامت ہے تو سب کی عزت سلامت ہے، اور اگر اس نام پر کوئی حملے ہونے لگ جائیں تو ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے ان کی زندگی کا سب سے سینسیٹیو مسئلہ، سب سے حساس مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت ہے۔ بے شک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی جان دے دیتے مگر میرے مصطفیٰ کے نام پر کوئی آنچ آنے نہیں دیتے، بے شک بے شک، کیونکہ انہیں پتا تھا زندگی حضور کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر وہ نام پاک کی حفاظت کی جائے تو مولا یہاں بھی سرخروئی دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ اس مائک کا ایکو بند کر دو، بند کر دو۔ ہاں میں نعت خواں نہیں۔ میرے عزیزوں، اس بات کو سمجھ کر کے چلو کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کی حفاظت ایک بچہ بھی کرتا ہے تو مولا اسے بلندیاں عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی اگر حضور پاک کی عزت پر پہرا دیتا ہے تو اللہ اس کی عظمت لاکھوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بغداد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تتاریوں نے جب حملہ کیا تھا تو بہت مسلمانوں کو مارا تھا، قتل عام کیا تھا، پورے بغداد کو انہوں نے خون سے لال کر دیا تھا۔ اخیر میں ایک وقت ایسا آیا کہ چند علماء کو قید کر کے ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں باندھ کر بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، تتاریوں کا جو حاکم تھا، اور اس نے جلانے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے۔ دنیا ہمیشہ ہمارا دل جلاتی ہے تو صرف ہمارے بچوں کو مار کر یا بیویوں کو چھین کر نہیں، انہیں پتا ہے یہ سب سے زیادہ تڑپتے ہیں تو ان کے رسول کی شان میں گستاخی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی جائے تو دنیا کو پتا ہے کہ مسلمان تڑپتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ہر دور میں یہ تکلیف دینے کی کوششیں کی گئی۔ بغداد میں تتاریوں نے اپنے دربار میں کئی علماء کو قید کر کے لائے اور پیچھے ہاتھ باندھ کر کے مجلس میں کھڑا کر دی، اور اس کے بعد ایک عیسائی پادری کو لائے اور اس سے کہا، اس کو پیسہ دے کر کے لایا گیا تھا کہ جتنا ہو سکے محمد الرسول اللہ کی شان میں گالیاں بکو۔ پوری مجلس ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تتاریوں کی حکومت ہے، اور جو علماء تھے، جو مسلمان تھے، وہ قیدی ہیں، زنجیریں ہاتھوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت ایک عیسائی راہب پادری آیا اور بکواس کرنا شروع کیا۔ اس مجمع میں کون تھا؟ کون حفاظت کرتا میرے مصطفیٰ کریم کے نام کی؟ مگر یہ دنیا کو پتا نہیں میرا مولا اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت جس سے چاہتا ہے کراتا ہے۔ بے شک۔ اس کے لیے کوئی اعلیٰ نسب ہونے کی ضرورت نہیں، جس سے چاہتا ہے کراتا ہے۔ اسی تاتاری بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جس کے گلے میں سونے کی زنجیر لگی رہتی اور وہ ایک کھمبے سے بندھا رہتا، جیسے ہی عیسائی پادری حضور کی شان میں بکنے لگا، کتا وہیں سے تیز بھونکنا شروع کیا۔ محفل میں سناٹا طاری ہو گیا، کتا بھونک رہا ہے، اور یہ کوئی ایسا آوارہ کتا نہیں، بادشاہ کا ٹرینڈ کتا ہے، ہر کسی پہ نہیں بھونکتا۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے مجلس میں، کتا کیوں بھونک رہا ہے، وہ بھی بادشاہ کا کتا ہے۔ وہ عیسائی پادری چپ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بکنے لگا، پھر کتا بھونکنے لگا۔ تو سپاہیوں نے سمجھا دیا اس پادری سے کہ شاید تیرے الفاظ اچھے نہیں ہیں جو ہمارے بادشاہ کا کتا بھونک رہا ہے۔
اس عیسائی پادری نے کہا اسے کیا سمجھ ہے کہ میرے الفاظ کیا ہیں، وہ کیا سمجھتا ہے؟ پھر گالیاں بکنا شروع کیا۔ تاریخ میں موجود ہے، ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے وہ کتا زنجیر کو توڑ کر اچھل کر آیا اور بھری محفل میں آیا، اس عیسائی پادری کو نیچے لٹایا اور اس کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دم زدن میں ختم کر دیا، اور پوری محفل میں ایسی ہیبت تاری تھی، ایسا سناٹا تاری تھا کہ کوئی اس کتے کے قریب آنے کو تیار نہیں، نہ سپاہی، نہ وزیر، نہ بادشاہ۔ سبوں نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو علماء وہاں قیدی تھے، ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے لگے اور عرض کرتے ہیں مولا تو قدیر و جبار ہے، اگر مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کرنا چاہے تو کتوں سے بھی کرواتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مدار پاک، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، اس کتے کے متعلق لکھا گیا ہے وہ ہزاروں سے بہتر ہے جس نے حضور کے ناموس کی حفاظت کی۔ اس کا نام ادب سے لیا جاتا ہے کہ اسے برداشت نہ ہو سکا اپنے نبی کے شان میں گندی باتیں سننا، وہ گالیاں سن نہ سکا، اور ہوا کیا جانتے ہیں؟ اس مجلس میں علماء کی زنجیریں تو کھول دی گئیں، لیکن اس بھری محفل میں سینکڑوں لوگ میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا سبحان اللہ، اس نبی کا سکہ صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی چلتا ہے۔ بے شک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں فدا ہوئے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، بے شک، بے شک، جو آئے واہ تھے واہ، اسلام مٹانے وہی میرے مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کرنے پر لگ گئے۔ بے شک، بے شک، وہ بات دور نہیں، یہاں پر بھی جو کتے بھونکتے ہیں انہی کی نسلوں میں دیکھنا کل میرے مصطفیٰ کے کلمے بھی پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے طائف کی سرزمین پر جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی پیشانی پر پتھر مارے تھے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن آج طائف کی گلی گلی میں میرے مصطفیٰ کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج طائف کی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں سے گزرو میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، آج نسلیں پورے میرے آقا کی عاشق ہیں، اور میں یہی سمجھتا ہوں آج جو انجانے میں یا جان بوجھ کر بھونک رہے ہیں میرے نبی پاک کی شان میں، کل کو اللہ نے چاہا تو ان کی نسلوں میں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ضرور آئیں گے، انشاءاللہ، ضرور تشریف لائیں گے، اور اللہ کریم جس سے چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں تمہاری نسبت میرے مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ تم نے ہو سکتا ہے اپنی زندگیوں کو آوارگی میں ڈال رکھا ہو، تمہارا دین سب سے اعلیٰ دین ہے، وہ دین جس کو دے کر اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ دین تمہارے پاس ہے، وہ رسول تمہارے رسول ہیں، تم ان کی امت ہو، جو کائنات میں سب سے اعلیٰ انسان، سارے انبیاء اور رسولوں کے امام، وہ تمہارے آقا ہیں۔ تمہاری نسبت ہلکی نہیں ہے۔ جس دن تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تمہاری اپنی ویلیو کیا ہے، تمہاری اپنی قدر کیا ہے، تمہیں جس دن یہ احساس ہو جائے تو تم ادھر گٹر نالیوں کی طرف اور آوارگی کی طرف اپنے چہرے نہیں جھکاؤ۔